السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک خبر بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ اسرائیلی شرپسندوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ صرف قبضہ نہیں بلکہ ان کا مقصد مسجد کو شہید کر کے وہاں تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کیا واقعی یہود نے بیت المقدس کو قبضہ کر لیا ہے اور وہ شرپسند واقعی انبیاء کی اس مقدس سرزمین کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ اور ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ ایک ایسی سرزمین جو کبھی انبیاء کا مسکن تھی، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھی، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے مسلمانوں کے پاس تھی، وہ زمین یہودیوں کے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ یہودی تو دنیا بھر میں بکھرے ہوئے تھے، یورپ میں، روس میں، امریکہ میں، پھر وہ فلسطین آ کر کیسے قابض ہو گئی؟ اور ناظرین، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہودی آخر بیت المقدس پر قبضہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیا یہ صرف زمین کی خواہش ہے؟ نہیں، بلکہ ان کا مقصد ہے کہ اس مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پر تیسرا ہیکل سلیمانی بنائے، جو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین، آخر کار یہ ہیکل سلیمانی ہے کیا؟ پہلا کب بنایا گیا تھا؟ دوسرا کب تعمیر ہوا تھا؟ اور اب تیسری بار بنانے پر اتنا زور کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دین ہے یا دجال کا فتنہ؟ تو ناظرین، آج ہم صرف تاریخ نہیں سنیں گے بلکہ ایک ایسے حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے جو ہماری غیرت، ایمان اور بیداری کو جھنجھوڑ دے گی۔ تو رک جائیے، دھیان سے سنیے، کیونکہ یہ کہانی صرف فلسطین کی نہیں بلکہ یہ پوری امت کی آزمائش کی کہانی ہے۔ تو ناظرین، آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی کیا اہمیت ہے۔ چنانچہ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کی کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر صرف 3 مساجد کی طرف کیا جائے، مسجد حرام، میری مسجد یعنی مسجد نبوی، اور مسجد اقصی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ یہودی بیت المقدس کو کیوں چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی جگہ پر ایک عظیم عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ ان کے مطابق یہ عبادت گاہ 2 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے، پہلی بار حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں، دوسری بار بابل کی تباہی کے بعد، اور تیسری تعمیر کا وہ اب خود منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جسے وہ اپنا سب سے مقدس مقام مانتے ہیں، اور ان کی بقول وہ جگہ مسجد اقصی کی عین نیچے واقع ہے۔ ناظرین، یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ جب یہ ہیکل دوبارہ تعمیر ہوگا تب ان کا نجات دہندہ، جسے ہم دجال کہتے ہیں، ظاہر ہوگا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ مسجد اقصی کو مٹانے کے لیے دن رات خفیہ منصوبے بناتے ہیں۔ انہوں نے مسجد کے نیچے درجنوں سرنگیں کھود لی ہے تاکہ ایک دن یہ مسجد کسی حادثے یا زلزلے کے بہانے خود ہی گر جائے اور وہ اپنے ہیکل کی بنیاد رکھ سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دین تھا؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام شرک، دجال اور ظلم کی تیاری کے قائل تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ ترجمہ: اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ تو ناظرین، یہود کا ہیکل سلیمانی کے نام پر تعمیر یہ ہیکل سلیمانی نہیں بلکہ ایک فتنہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کے نام پر دجال کا قلعہ بنانا چاہتے ہیں۔
ناظرین، یہودیوں کی یہ کہانی 1897 میں شروع ہوئی جب صہیونی تحریک کا آغاز ہوا۔ چنانچہ ایک خفیہ منصوبہ بنایا گیا کہ دنیا بھر کی تمام یہودیوں کو جمع کر کے ایک علیحدہ ریاست قائم کی جائے اور وہ فلسطین میں ہو، کیونکہ بیت المقدس ان کے عقیدے کے مطابق خوابوں کی ریاست کا دارالحکومت بننا ہے۔ 1917 میں انگریزوں نے بالفور اعلامیہ جاری کیا جس میں وعدہ کیا گیا کہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن قائم کیا جائے گا۔ اس کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ آہستہ آہستہ دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں بسائے جانے لگا۔ مسلمان اس وقت کمزور اور منتشر تھے اور دشمن چالاک تھا، اور 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا، ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست۔ عربوں نے انکار کیا کیونکہ ان کی آبائی زمین تھی، لیکن دنیا کی طاقتیں اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ چنانچہ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کی نام سے ایک ریاست کا اعلان کر دیا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ لاکھوں فلسطینی بے گھر، ہزاروں شہید، بستیاں مٹا دی گئی اور دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ تو ناظرین، کیا مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے؟ کیا بیت المقدس کا در صرف ان کی دلوں میں ہونا چاہیے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ ہماری امت کی امانت ہے، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ دجال کی پیروی اصفہان کے 70,000 یہودی کریں گے۔ تو ناظرین، یہود کی یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا منصوبہ دجال کی استقبال کی تیاری ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہاں یعنی مسجد اقصی نہ جا سکو تو کم از کم وہاں چراغوں کے لیے تیل بھیجو۔ اور ناظرین، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں اسی مسجد اقصی پر دشمنان اسلام کی نظری کڑی ہے۔ اسرائیلی حکومت اور شدت پسند یہودی گروہ مسجد اقصی کو یہودیوں کا مذہبی مرکز قرار دینے کے لیے نہ صرف زبانی دعوے کر رہے ہیں بلکہ عملی اقدامات بھی تیز کر دیے گئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی، جس میں مسجد اقصی کی جگہ پر ان کا مبینہ ہیکل سلیمانی بنایا جا رہا ہے، جیسے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہوں کہ ان کا قبضہ اب مکمل ہونے والا ہے۔ کئی شدت پسند یہودی گروہ مسجد اقصی کے اندر باقاعدہ عبادت کر چکے ہیں، اور رمضان جیسے مبارک مہینے میں فلسطینیوں کو وہاں نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ فلسطینی حکومت اور دیگر اسلامی ممالک نے اس خطرناک سازش کی مذمت کی ہے، لیکن دشمن کا قدم بقدم آگے بڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ مسجد اقصی کے خلاف سازشیں اب کلم کلا ہو رہی ہے۔ چنانچہ امت مسلمہ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسجد اقصی صرف ایک مسجد نہیں بلکہ عقیدے کا قلعہ ہے۔ تو ناظرین، کیا بیت المقدس صرف ایک زمین کا ٹکڑا ہے؟ کیا یہ ہماری ایمان، ہماری نبوت اور ہماری تاریخ کی ایک امانت ہے؟ کیا ہم صرف دیکھتے رہیں گے جب دشمن دن رات قبلہ اول کو مٹانے میں لگا ہے؟ کیا ہم دجال کی فتنے کو ایک پرانی کہانی سمجھ کر بھول چکے ہیں؟ کیا ہم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کر بھی خاموش رہیں گے، یا ہمیں جاگنا ہوگا، بولنا ہوگا اور اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے؟ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔